تک کتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی ہمیں تو معلوم نہیں، کتاب جو اس کا مصنف اور مؤلف رائٹر جو ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. اگر اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوہی، قاری محمد طیب صاحب، یعنی ایسے علماء دیوبند، علماء حقانی کہ جن کا نام آپ سن چکے ہیں اور ان کی تعریف سن چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اب جو ہے ناموں کی بھی چوری ہو رہی ہے. نام بھی جو ہے جیسے بہشتی زیور، فضائل اعمال، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک فضائل کی کتاب ہے فضائل اعمال، جس نے پوری دنیا کو منور کر رکھا ہے، اور ایک ہے بہشتی زیور جس نے مسائل کے اندر پوری دنیا کے اندر رہبری کی ہے. اس میں بھی جیسے کہ آپ باٹا کا نام سنے ہیں، فلپس کا نام سنے ہیں، بجاج کا نام سنے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیتے ہیں. نیو فلپس لگا دیا، نیو چھوٹا لکھ دیا، اور دیکھنے والے کو مونوگرام فلپس کا، اب اس کے اندر جو ہے چھوٹا سا نیو لکھ دیا، یا کچھ اور لکھ دیا کہ 313 فلپس یا 505 سے فلپس، ایسے کچھ لکھ دیا. اسی طریقے سے بہشتی زیور دیکھ کر مت لے لیجیے گا، فضائل اعمال دیکھ کر، اس لیے کہ بریلویوں نے اس پر ڈاکہ ڈالا. سنی فضائل اعمال انہوں نے لے لیا، سنی چنی انہوں نے لگا دیا، اور بہشتی زیور پر سنی بہشتی زیور، بہشتی کے یا کے پیٹ کے اندر چھوٹا چنی بول کر لکھ دیں گے وہ. اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، تھانہ بھون جائیے گا، آپ کی خانقاہ، آپ کی قیام گاہ، آپ کی تہجد کی جگہ، لگتا ہے کہ حضرت حیات ہے اور حضرت کا جلال جلوگر ہے تھانہ بھون کے اندر. جائیے گا ضرور، جماعت میں جاتے ہیں آپ، یا کبھی دلی آگرہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت کا جو کمرہ جس کے اندر حضرت خلوت کیا کرتے تھے اور تربیت کیا کرتے تھے اور اپنے پیر و مرشد سے ہدایتیں لیا کرتے تھے، جہاں آپ نے تفسیر کی کتاب کو لکھا، میں کہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل بزرگوں کی جگہ پر مقدس مقامات پر پڑھنا چاہیے، مستحب ہے، تاکہ وہاں نماز پڑھیں تو وہ جگہ قیامت کے دن گواہ بن جائے. میں نے جب کبھی دیکھا کہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، خود بخود چاہے جس موڑ میں بھی ہو، آنکھوں سے آنسو کے خشیت کے خطرے نکل جاتے ہیں. آج بھی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی دلی عقیدت میں اندھا، لیکن کھیل کود کے موڑ میں رہ کر بھی خود بخود حضرت ضامن شہید رحمت اللہ علیہ یا امداد اللہ مہاجر مکی کا کمرہ سامنے، آج بھی اس کمرے کی چوکھٹ پر انگریز کے گولیوں کے نشانات. انگریز جب آیا حضرت کو گرفتار کرنے، اندر چلے گئے، اور جب کھول نہیں رہے تھے کیواڑ اور دروازہ، تو اس نے گولیوں سے بھوننا چاہا، گولیاں لگی، اور جب گولیاں لگ کر بھی اندر سے کوئی شخص باہر نہیں آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا تو حضرت اندر موجود نہیں ہے. اللہ نے ان کو پردہ کر دیا وہاں سے، یعنی انگریزوں کی آنکھوں میں دھول ڈال دیا. ایسی چیزیں دیکھنے سے ایمان بڑھتا ہے.